نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کی دنیا کی زندگی کو اس انداز کے ساتھ بنایا ہے کہ یہاں پر انسان پر مصیبتیں، غم، پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ کبھی بھی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی حالت میں، کسی نہ کسی صورت میں کسی پریشانی اور غم کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، کہ اس دنیا میں کوئی آدمی بھی بے غم نہیں ہے۔ گر باشد او بنی آدم نہ باشد، اگر کوئی ایسا ہے کہ جو کہے کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے تو فرمایا کہ وہ تو پھر انسان ہی نہیں ہے۔ تو انسان پر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ خوشیاں دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور غم اور پریشانیاں دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے ساتھ جب چاہتا ہے ہمیں خوشیوں کے اندر مبتلا رکھتا ہے، اور جب اللہ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ خوشیاں لے کر پریشانیاں اور غم ڈال دیتا ہے۔ جب خوشیاں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، غم بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تو ہم ہر حالات میں اللہ سے راضی رہا کریں، اور غم اور پریشانی کے دنوں میں اللہ رب العزت سے شکوہ شکایات نہ کیا کریں، جزع فضع نہ کیا کریں، آہوزاریاں نہ کیا کریں، اللہ رب العزت کے گلے شکوے ہم نہ کیا کریں، بلکہ صبر کا دامن تھامے رکھا کریں کہ اللہ یہ غم اور پریشانیاں تیری طرف سے آئی ہیں، اور اللہ تو جس حال میں بھی رکھے میں تجھ سے اس حال میں راضی ہوں۔ اور در حقیقت یہ غم اور پریشانیاں یہ تو انسان کے لیے باعث نعمت ہوا کرتی ہیں۔ باعث نعمت اس لحاظ سے ہوتی ہیں کہ ان تکلیفوں پریشانیوں کے ذریعے اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو بندہ بھی ان تکالیف پر صبر کرتا ہے اور اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ تکلیفیں بندے کو اللہ رب العزت کی ذات کے قریب کر دیتی ہیں، بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جو غم اور پریشانیاں بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جائیں اور بندے کو اللہ کے قریب کر دیں، تو بھلا پھر وہ پریشانیاں زحمت تو نہ ہوئیں بلکہ وہ تو رحمت ہوئی ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بندے کے اعمال ایسے نہیں ہوتے، یا وہ بندہ ایسے اعمال نہیں کر سکتا ہے کہ جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیں، تو اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر غم اور پریشانیاں بھیج دیتے ہیں، اور جب وہ بندہ ان غم اور پریشانیوں میں صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ، بندہ تیرا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے کلیم،
اے موسیٰ بندہ صرف ایک کام کر لے تو اس کو میرا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ وہ کون سا کام ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ بس بندہ میری رضا پر راضی رہنے والا بن جائے، میں اس کو جس حال کے اندر بھی رکھوں وہ اسی حال میں مجھ سے راضی رہے تو فرمایا میں اس بندے کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ یہ کتنا ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس عمل کے ذریعے بندے کو اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کا ساتھ حاصل کرنے والے بن جائیں، جو بھی غم اور پریشانیاں آیا کریں اللہ رب العزت سے راضی رہا کریں، کبھی بھی گلے شکوے نہ کیا کریں، اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنے والے بن جایا کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بھی اس کے ذریعے سے معاف کر دیں گے اور ہمیں اللہ رب العزت اپنا قرب نصیب فرما دیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش آئی تھی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیماری بھیجی تھی، اللہ رب العزت نے اہل و عیال بھی ان سے چھین لیے تھے، جو ان کو مال و دولت اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ مال و دولت بھی ان سے لے لیا، اہل و عیال بھی اللہ نے چھین لیے، مال و دولت بھی اللہ نے لے لیا، اور پھر مزید یہ کہ اللہ نے ان پر بیماری کو مسلط کر دیا، لیکن انہوں نے کسی بھی حالت میں اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، اللہ سے راضی رہے کہ اللہ تو نے اہل و عیال کی نعمت دی تھی وہ تیری طرف سے تھی، مال و دولت کی نعمت دی تھی، صحت کی نعمت دی تھی وہ اللہ تیری طرف سے تھی، اب اگر تو نے مجھ سے یہ نعمتیں لے لی ہیں تو اللہ تیری عطا تھی تو نے ہی لی ہیں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ کئی سال بیماری کے اندر مبتلا رہے تھے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ ہمارے لیے ان کی زندگی ایک مثال اور نمونہ ہے، ہم بھی حالات پر صبر کر لیا کریں، دنیا میں بھی اللہ رب العزت کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، اور قیامت کے دن جو اجر اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والا ہے وہ اجر تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب ان کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، بے حساب پورا اجر اللہ رب العزت ان کو عطا کریں گے۔ جس کو اللہ رب العزت بے حساب کہہ دیں تو وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ یہاں تو ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کے پاس پہنچیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ اس صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا کیا انعامات سے نوازا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ابھی لوگوں کا قیامت کے دن حساب ہو رہا ہوگا، ابھی لوگوں کا حساب باقی ہوگا، ایک فرشتہ اعلان کرے گا صبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں، ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ تم بغیر حساب کے جنت کے اندر چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو جس طرح اللہ نے قرآن کے اندر یہ وعدہ فرمایا ہے تو اللہ رب العزت اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم ان دنیا کے حالات پر چاہے کسی بھی قسم کے حالات ہوں، کسی کا جانی نقصان ہو جائے یا کسی کا مالی نقصان ہو جائے، ہر حال میں صبر کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت سے راضی رہنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ رب العزت کا ساتھ بھی ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ رب العزت کا قرب بھی نصیب ہو جائے، اور اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے کل ہمیں جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔